अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद में एक अनोखा केस रिपोर्ट हुआ है जिसकी डिटेल्स मैं आज के वीलॉग में आपको बताऊंगी। दो सहेलियां हैं, एक का नाम है मुकद्दस और एक का नाम है नबीला। ये दोनों सगी बहनों से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करती हैं, इकट्ठे रहती हैं, खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब इकट्ठे। मजे की बात यह है कि घर भी साथ साथ हैं, यानी हम ये कहेंगे कि बीच की दीवार एक है। एक दिन मुकद्दस को नबीला के मुतल्लिक ऐसी बात पता चलती है कि वो इससे नफरत खाने लगती है। रंजिश का बीज उस दिन बोया जाता है। बहुत माफी मांगती है अपनी गलती पर माफी मिलती नहीं है। एक दिन नबीला जो है वो मुकद्दस को गोली मार देती है। अब बड़ी हैरानगी की बात है कि जो एक दूसरे के लिए इतनी चाहत और मोहब्बत रखती है वो गोली कैसे मार देती है। ये जिगरी सहेली कातिला कैसे बन गई, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसी पर मैंने आज के व्लॉग में आपसे बात करनी है। पुलिस मुकद्दस को गिरफ्तार करती है, तफ्तीश करती है, पूछती है और फिर ये ऐसे ऐसे राज खोलती है कि मैं तो हैरान हो गई और यकीनन पुलिस भी इस पर हैरान और परेशान हो गई। नबीला मुलजिमा के मोबाइल से बहुत से राज मिले, बहुत सी चैट्स मिली जिसको पढ़कर इंसान फिर दोबारा पढ़ता है कि क्या वाकई लड़की लड़की की चैट है या लड़का लड़की की चैट है। दोनों सहेलियों के जो मोहल्लेदार हैं, जो नेबर्स हैं, जो आसपास वाले हैं, वो भी बहुत कुछ बताते हैं। वो भी सब मैं आपसे आज के व्लॉग में शेयर करूंगी, जहां पर ये समझ आता है कि दोनों में दरार किस बात से शुरू हुई थी, वो नफरत का बीज जो बोया गया था वो क्या था। फैसलाबाद का ये अफसोसनाक वाकया है। फैसलाबाद का इलाका है चक झुमरा। यहाँ पर रहती है नबीला और मुकद्दस। नबीला है 18 साल की, मुकद्दस है 20 साल की। अब नबीला जो है उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया है तो वो रहती है अपने चचा और चची के घर पर, और चचा और चची का घर जो है वो है चक झुमरा में। इनके घर के बिल्कुल साथ रहती है मुकद्दस, यानी एक दीवार है, छतें भी बिल्कुल साथ साथ हैं। ये दोनों सगी बहनों से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करती हैं। मुकद्दस के लिए रिश्ता आता है, वालिदैन रिश्ता देखते हैं, बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। लड़के वाले कहते हैं हमें लड़की पसंद है। 2-3 दिन गुजरते हैं, मैसेज आता है हमें कोई नहीं पसंद, हमने नहीं करना रिश्ता। घर वाले हैरान हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है भाई, जाते हुए तो सदके वारी जा रहे थे, अब क्या हो गया। खैर इग्नोर कर देते हैं। कुछ दिन गुजर गए, दूसरा रिश्ता आया मुकद्दस के लिए और फिर उनको भी चाय पानी पिलाया। रिश्ता वो भी बड़ा अच्छा था। वो भी जाते हुए कहते हैं लड़की तो बड़ी खूबसूरत है, हमें कबूल है, बहू रानी बनाएंगे। 4 दिन गुजरते हैं, कहते हैं हमने कोई नहीं करना यहाँ पे रिश्ता। माँ थोड़ी सी चौंक जाती है कि चक्कर क्या है। जाते हैं, लड़की को पसंद कर जाते हैं, 4 दिन बाद कहते हैं हमने नहीं करना। तपती खपती दिन गुजर रहे हैं, फिर तीसरा रिश्ता आया। जब तीसरा रिश्ता आया तो उन्होंने भी कहा लड़की तो बड़ी प्यारी है, हमें पसंद है, हम रिश्ता करेंगे। हाँ हो गई। अगले दिन लड़के की माँ फोन करती है लड़की की माँ को और कहती है कि एक लड़के का हमें फोन आया था, वो ये बता रहा था कि मैं तो मुकद्दस को पसंद करता हूँ, मुकद्दस मेरे साथ रिलेशनशिप में है और हम बहुत सी चीजें आपस में शेयर करते हैं, गप्पे मारते हैं, चैट्स करते हैं, कॉल्स करते हैं और हमने आपस में एक दूसरे से शादी करनी है। बस हम मियाँ बीवी का सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, वैसे हम मियाँ बीवी हैं। तो आप ऐसी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कर रही थी। कहती है अल्लाह से तौबा मांगे, आप मेरी कवारी बेटी के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। कौन था वो जिसने आपको कॉल किया, चक्कर क्या था। कहती है हम इन तफ्तीशों में नहीं पढ़ना चाहते, हमने रिश्ता कोई नहीं करना आपसे। मुकद्दस की वालिदा बड़ी परेशान होती है, मुकद्दस को बुलाती है, पूछती है भाई क्या गुल खिलाएं तुमने बाहर। कहती है अम्मी क्या हो गया। कहती है हाँ बताओ कौन सा लड़का है जिसको तुम पसंद करती हो, जिसकी तुम बीवी बनी बैठी हो, मुझे पता ही नहीं। कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं हल्फ देने को तैयार हूँ, मैं कसम देने को तैयार हूँ, मैं कुरान पाक उठाने को तैयार हूँ, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे नहीं पता कौन लगा रहा है, क्या चक्कर है। माँ बेचारी तपती कुड़ती खपती चुप हो जाती है। मुकद्दस की वालिदा कॉल करती है लड़के की माँ को, कहती है चले आपने रिश्ता नहीं करना ना करें, वो नंबर हमें दे दें जहां से आपको कॉल आई थी, हम पता तो करें भाई हमारा दुश्मन कौन है, कौन हमारी इज्जत का दागदार है। वो कहते हैं नंबर आपको दे देते हैं लेकिन रिश्ता कोई नहीं हमने करना। कहते हैं ना करें रिश्ता, हमने भी नहीं करना। बहरहाल नंबर दे देते हैं। नंबर पर जब कॉल करते हैं तो नंबर बन जाता है, फिर अपने सोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, नंबर की डिटेल्स निकलवाते हैं, एड्रेस निकलवाते हैं और पता चलता है कि ये मौसूफ चक झुमरा के रिहायशी हैं।
اور ان کا ایڈریس جب مل جاتا ہے تو اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں سیدھا اور جا کر پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا تعلق ہے تمہارا ہماری بیٹی مقدس کے ساتھ؟ کہتا ہے کوئی بھی نہیں۔ پھر تم نے رشتے والوں کو کال کر کے منع کیوں کیا؟ کیا چاہتے کیا ہو؟ یہ کال میں نے کی ہے، بالکل کی ہے، لیکن چکر میرا کوئی نہیں ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی میں نے کہا وہ کسی کے کہنے پر کہا۔ کس کے کہنے پر کہا؟ میں نے وہ سب کچھ نبیلہ کے کہنے پر کہا، کیونکہ ایک تو میں نبیلہ کو کرتا ہوں پسند، اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات میں ٹالتا نہیں ہوں، اس نے مجھے کہا میں نے کر دی۔ جب یہ بات مقدس کو پتہ چلتی ہے کہ میرے ساتھ مجھے بدنام کرنے والی کوئی اور نہیں ہے، میری سہیلی ہے، تو اس کو شدید نفرت ہوتی ہے۔ یہ وہ نفرت کا بیج ہے جو پہلی دفعہ بویا اور پھر وہ بڑا ہوتا گیا۔ رنجش ہوئی، نفرت ہوئی، شکل دیکھنے کو دل نہ کرے۔ وہ سہیلیاں جو دن رات اکٹھی ہیں وہ کہیں کہ بھئی یا یہ میری آنکھوں سے دور ہو جائے یا میں ہو جاؤں۔ مقدس نبیلہ کو پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیا کیوں میرے ساتھ؟ مجھے وجہ تو بتاؤ آج۔ کہتی ہے تم تو جانتی ہو کہ مجھے تم سے کتنا پیار ہے، میں تمہارے ساتھ کھاتی پیتی ہوں، رہتی ہوں، بیٹھتی ہوں، باہر آتے جاتے ہیں ہم۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم چلی جاؤ گی اپنے شوہر کے گھر۔ جب تم اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ گی تو میں کیا کروں گی یہاں پہ؟ میں تو نہیں رہ پاؤں گی۔ تو میں نے کہا تمہارا رشتہ ہی ختم کرا دیں، نہ ہوگی شادی نہ تم جاؤ گی۔ اور جو ہے بات دانش کی یعنی اسکالر کی، تو دانش تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، مجھے پسند کرتا ہے، میں جو کرتی ہوں وہ کر دیتا ہے، تو میں نے کہا اس سے کام لے لیتے ہیں۔ اسی نے تمہارے پہلے 2 رشتے بھی ختم کروائے ہیں۔ یہ سب سننے کی دیر تھی کہ اس کو فوراً بلاک کر دیتی ہے۔ وہ چیٹس، وہ کالز، وہ گپیں، وہ کھانے، سب کلوز۔ بہت معافیاں مانگی، منتیں کی، سماجتیں کی، ترلے کیے، نہ منت مانگی، نہ ترلے مانے، نہ معافی مانی۔ یہ نفرت بڑھتی چلی گئی۔ اب دونوں کی چھتیں ساتھ ساتھ ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹر کی دیوار ایک ہے۔ ایک دن مقدس چھت سے پھلانگ کر نبیلہ کے گھر چلی جاتی ہے اور سیدھی اس کے کمرے میں جاتی، جا کے ہاتھ جوڑنے لگ جاتی۔ بہت کوشش کرتی ہے منانے کی، بہت پیار سے مناتی ہے، معافیاں مانگتی، مگر وہ کہتی نا، تم نے تو میرے پلے ہی کچھ نہیں چھوڑا، مجھے پورے گھر میں ذلیل کروا دیا جبکہ میری غلطی بھی نہیں تھی، اور اتنا گندا الزام مجھ پر لگایا۔ وہ نہیں مانتی۔ اس پر آپس میں ان کی تل کلامی شروع ہو جاتی۔ تم آئی کیوں ہو یہاں پر چھت پھلانگ کر؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ بہت تل کلامی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور یہ جھگڑا قتل پہ ختم ہوا۔ کیسے؟ یہ جاتے ہوئے پسٹل لے کر گئی تھی۔ میں ہر ولاگ میں بتاتی ہوں، بندے جاتے ہیں، جاتے ہوئے پسٹل لے جاتے ہیں، نکالتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں۔ یہ لڑکی ہو کے پسٹل لگا کے گئی ہے۔ جا کے جب جھگڑا بڑھا، جب اس نے معافی نہیں دی، جب دوبارہ سے پیچ اپ کرنے کو تیار نہیں ہوئی، تو پسٹل نکالی، 10 گولی مار دی۔ والدہ نے جب نیچے فائر کی آواز سنی، گولی کی آواز سنی، تو فوراً بھاگی، اوپر جا کر دیکھا کہ بیٹی تو خون میں لت پت زمین پر پڑی ہوئی ہے، سانسیں ختم ہو چکی ہیں۔ زاروں قطار رونے لگی اور دیکھا کہ نبیلہ کدھر ہے۔ نبیلہ بھاگ چکی تھی۔ اب نبیلہ جو ہے وہ اپنے ساتھ والا جو ان کا گھر تھا چچا کا، ادھر نہیں گئی، دوسرے چچا کے گھر بھاگ کر گئی، یہ سیانی بلی، اور سیانی بلی کو پولیس نے وہیں سے جا کے پکڑ بھی لیا، گرفتار کر لیا۔ پھر پولیس نے اس سے تفتیش کا آغاز کیا، اور تفتیش کے آغاز میں پولیس نے سب سے پہلے پوچھا کہ ہاں بھائی کیوں کیا ہے؟ کہتی میں نے کیا ہے لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پولیس نے کہا یہ غلطی ہو گئی ہے، گولی مار دی، انسانی جان مار دی، قتل کر دیا، یہ غلطی ہے؟ کہتی ہے وجہ صرف اور صرف اٹیچمنٹ تھی جو میری سہیلی کے ساتھ تھی، بہت زیادہ تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ یہاں سے چلی جائے گی، شادی ہو جائے گی، تو میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ تو میں نے پھر اس کو مار دیا۔ اب بھی تو تم رہو گی نا قتل کرنے کے بعد، اب کیسے رہو گی؟ اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری ہے اور پھر یہ کسی اور کے پاس کیوں جائے، یہ میرے دل میں ایک وسوسہ تھا۔ اب پولیس نے پوچھا پسٹل کہاں سے لی تم نے؟ کہتی ہے یہ پسٹل جو ہے یہ میرے چچا کی ہے، میں ساتھ لے کر آئی تھی کہ اگر یہ نہ مانی تو میری نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے، میں مار دوں گی اس کو، تو میں نے اس کو پھر مار دیا۔ یعنی آلریڈی مائنڈ میک اپ تھا اس کا قتل کرنے کے لیے۔ ظاہر پسٹل لائیے تو پسٹل لوڈ کر کے لائیے نا، پھر ہی گولی ماری ہے۔ ملزمہ کا جو موبائل ہے جب اس کو کھولا گیا، پاسورڈ لگایا گیا، تو بڑا کچھ کھلا، اس میں سے بڑے کھاتے کھلے اس میں۔ اب جو میسیجز اس میں ملے تھے وہ بڑے حیران کن تھے، اور مقدس نے نبیلہ کو جو میسج کیے تھے اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبیلہ اور مقدس کے درمیان واٹس ایپ پر ہونے والی مبینہ بات چیت کے اسکرین شاٹس بھی سامنے آئے ہیں۔ ان کی گفتگو سے بظاہر کچھ اشارے ملے ہیں۔ ایک پیغام میں مبینہ طور پر مقدس اپنی سہیلی نبیلہ کو لکھتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا میری 3 دفعہ بات پکی ہوئی اور پھر ٹوٹ گئی، اگر اگلی بار دوبارہ ایسا ہوا تو اللہ کی قسم میں بھی ذلت کی موت مروں گی۔ اس پر نبیلہ لکھتی ہے چپ کر،
ایسے نہیں بولتے, یہ آپس میں میسج ہے. پھر کچھ گاؤں والوں نے ان کے متعلق بات چیت کی بھی ہے, خیالات کا اظہار کیا ہے. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گاؤں کے چند رہائشی نے یہ بھی بتایا ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ نبیلہ کی وجہ سے مقدس کی 3 بار بات پکی ہوتے ہوتے ٹوٹ گئی ہے. گھر والوں نے نبیلہ پر ان کے گھر آنے اور مقدس سے ملنے پر پابندی بھی لگا رکھی تھی. علاقہ مکینوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دونوں بچپن میں اکٹھے پڑھتی تھیں اور ان میں بہت زیادہ گہری دوستی تھی. نبیلہ کئی مرتبہ مقدس کے گھر رات کو بھی رک جاتی تھی, اس کے ساتھ ہی سو جاتی تھی. محلے کے 2 افراد نے اس بات کی تائید بھی کی ہے کہ نبیلہ بے باک سی طبیعت کی مالک تھی. وہ زیادہ تر لڑکوں کی طرز کا لباس پہنتی تھی, باتیں کہیں اور جا رہی ہیں, اور اسے کئی مرتبہ ایسی جگہوں پر بھی دیکھا گیا تھا جہاں لڑکے اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں. نبیلہ نہیں چاہتی تھی کہ مقدس کی شادی ہو. جب بھی مقدس کی بات پکی ہوتی تو نبیلہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی, بات پکی تو دور کی بات ہے, رشتہ دوبارہ آتا ہی نہ وہ, اور فون کر کے کہہ دیتے ہم نے کوئی نہیں کرنا رشتہ. یہ ویوز دیے ہیں محلے والوں نے اس حوالے سے. صورتحال کے متعلق آپ کو جو میں نے بتایا, دوستی یاری لڑکوں لڑکوں کی ایک حد تک اچھی لگتی ہے, لڑکیوں لڑکیوں کی ایک حد تک اچھی لگتی ہے. ہر رشتے کا ایک تقدس ہے, بہن بہن کا ایک الگ تعلق ہے, سہیلیوں کا ایک الگ تعلق ہے, میاں بیوی کا ایک الگ تعلق ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو بندہ کھڑا ہے یا بندی کھڑی ہے اس وجود میں جس کا نام نبیلہ ہے یا جس کا نام مقدس ہے, بھئی اس کو کوئی دیکھے گا نہیں, یہ کہیں شادی نہیں کرے گی, یہ یہاں سے جائے گی نہیں, تو یہ معاملہ تفشیشناک ہے. یہ پھر آپ سائیکٹرسٹ کے پاس لے جائیں ایسے بندے کو کہ وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, پاگل ہے کیا, بیماری کیا ہے بھائی. شوہر اپنی بیوی کو ایسے نہیں کہتا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ آپس میں ایسے نہیں کہتے جہاں پہ یہ سہیلیاں لگی ہوئی ہیں. اور ایک بیچاری کی جان ہی لے لی, ظلم ہوا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ بلکہ اس کیس کو ایگزامپل بنانا چاہیے تاکہ اور گھرانے, یہ ایک کیس نہیں ہے, ہم ہاسٹلز کو وزٹ کریں نا, خصوصی طور پر کالجز اور یونیورسٹیز کے, یقین کریں روم میٹس کے یہ حالات ہیں. لڑکیاں رہتی ہیں نا, ایک کمرے میں 4 لڑکیاں ہیں, 3 لڑکیاں ہیں, 2 لڑکیاں ہیں, وہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایک عاشق بنی ہوتی ہے, ایک مشوقہ بنی ہوتی. تو ان کیسز کو کلوز کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے اس کیس کو ایگزامپل بنانا چاہیے. تھینک یو.